السلام علیکم لسنر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سچی کہانیوں کی سیریز کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ میں اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا تھا۔ میرے ایک دوست اویس کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی۔ اس کے گھر میں کوئی مرد تھا نہیں جو اسے اسپتال تک لے جاتا، اسی لیے اس نے مجھے فون کیا۔ ہم بچپن کے دوست بھی تھے اور محلے دار بھی۔ خبر سنتے ہی میں اس کے گھر پہنچا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے آیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ اسے کمزوری ہو گئی ہے۔ اسی وقت اسے داخل کر لیا گیا اور گلوکوز کی بوتل کی ڈرپ لگا دی۔ جب اسے بوتل لگی تو اسے سکون آیا اور وہ سو گیا۔ میں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا تھا تو میں کوریڈور میں آ گیا۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ چیخ کی آواز آخری کمرے سے آئی تھی جو اتنی زوردار تھی کہ یہاں تک سنائی دے گئی تھی۔ میں ابھی اپنی جگہ سے اٹھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے کوئی بھاگتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2 وارڈ بوائز بھی تھے۔ جب میں نے اس بھاگتے شخص کو قریب سے دیکھا تو میں دہل گیا۔ اس کے پورے جسم پر گڑھے پڑے ہوئے تھے جس سے پیپ رس رہی تھی اور بو اس قدر تھی کہ میرا سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی سوراخ تو اتنے گہرے تھے کہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں دونوں وارڈ بوائز لپکے اور اسے پکڑ کر واپس کمرے میں لے گئے۔ اس کے جسم سے آنے والی گندی بو سے بچنے کے لیے دونوں لڑکوں نے چہرے پر ماسک پہن رکھے تھے، مگر میں چونکہ ایسے ہی کھڑا تھا اور یہ سب اتنا آنن پھانن ہوا تھا کہ مجھے جیب سے رومال نکالنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ مجھے ابکائی آئی اور میں باہر کی طرف دوڑا۔ باہر نکلتے ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ الٹی آئی تو طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا۔ میں باہر گیا اور ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل پی، تب کہیں جا کر دماغ ٹھکانے پر آیا، مگر میرے حواس پر ابھی بھی وہ شخص سوار تھا۔ میں واپس اندر آ گیا۔ دوست کے کمرے میں گیا تو وہ جاگ رہا تھا۔ اس کی ڈرپ ختم ہونے والی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے میرے چہرے کی جانب دیکھا تو بولا، کیا ہوا دانیال، تمہارا چہرہ زرد کیوں پڑا ہوا ہے؟ کچھ نہیں یار، میں نے باہر ایک شخص کو دیکھا، اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کون شخص؟ اویس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں اسے جانتا نہیں، میں نے جواب دیا۔ پھر بھی وہ دکھتا کیسا تھا؟ اویس نے کوریدا۔ یار مت پوچھ، اس کے پورے جسم پر کئی سوراخ اور گڑھے پڑے ہوئے تھے جن سے پیپ رس رہی تھی اور اتنی شدید بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا وہ بالکل آخری کونے والے کمرے میں داخل تھا؟ اویس نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارے اسے میں جانتا ہوں، اس کا نام امیر حسن ہے اور وہ میرے ننھیال کے گاؤں کا ہے، ادریس نے کہا۔ اسے ایسی کیا بیماری ہے جو اس کی ایسی حالت ہو گئی؟ میں نے استفسار کیا۔ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، گھر جا کر آرام سے سناؤں گا۔ اویس نے ڈرپ کی طرف نظر دوڑائی۔ میں نے دیکھا کہ ڈرپ ختم ہونے کے نزدیک تھی۔ میں اٹھا اور ڈاکٹر کو انفارم کیا۔ ڈاکٹر کے ساتھ موجود نرس نے ڈرپ اتاری اور ڈاکٹر نے اویس کو چیک کیا، کچھ ادویات لکھ کر دیں اور ہمیں گھر واپسی کا اندیا دے دیا۔ میں نے پارکنگ سے گاڑی نکالی اور اویس کو بٹھا کر گھر واپس لوٹ آئے۔ اویس کو اس کے کمرے میں لٹایا اور خود فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ نہا دھو کر آیا تو اویس کی والدہ نے کھانا تیار کر دیا تھا۔ میں نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور واپس اویس کے کمرے میں داخل ہوا جہاں اویس پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میں اس کے نزدیک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور بولا، ہاں تو یار اب بتاؤ اس آدمی کے بارے میں۔ اویس ایک طویل سانس لیتے ہوئے گویا ہوا، اس شخص کا نام امیر حسن ہے اور وہ میرے ننھیالیوں کے گاؤں کریم آباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے آگے کی کہانی جو اویس نے بتائی وہ کچھ یوں تھی۔ امیر حسن ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ علاقے کا بڑا زمیندار تھا۔ وہ علاقے کی ممتاز شخصیات میں شمار ہوتا تھا۔ لوگوں کو جو بھی مسئلہ ہوتا وہ اس کے پاس ہی آتے اور وہ ان کے مسئلے ہر ممکن طور پر حل کرنے کی کوشش کرتا۔ آنے والے الیکشن میں امیر کا باپ چیئرمین کی سیٹ کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہو گیا۔ اس نے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے کام کیے۔ اتنے بڑے گاؤں میں بجلی کی سہولت ناپید تھی۔ کریم اس گاؤں میں بجلی لے آیا۔
گاؤں سے شہر کی طرف جانے والی خستہ حال سڑک کو دوبارہ تعمیر کرایا، گاؤں کے کچے مکانات کو پکے مکانوں میں تبدیل کرا دیا۔ کریم کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ کریم نے سب کی اچھی پرورش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، انہیں زندگی کی ساری سہولیات مہیا کی، اچھی تعلیم بھی دلوائی، اور تعلیم کے لیے اس نے لاہور میں مکان خرید رکھا تھا جہاں رہ کر بچے پڑھ رہے تھے۔ کریم اب 55 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کے 2 بڑے بیٹے، جن میں ایک ڈاکٹر جبکہ دوسرا انجینئر بن چکا تھا، ان کی شادیاں کر کے انہیں اپنی مرضی سے الگ رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ بیٹی کا رشتہ آیا تو اس نے بیٹی کو بھی بیاہ دیا۔ لڑکا ڈاکٹر تھا۔ اب اس کے ساتھ چھوٹا بیٹا امیر حسن ہی تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائیوں کے برعکس پڑھائی میں بالکل زیرو تھا۔ بھائی ڈاکٹر اور انجینئر تھے، مگر وہ انٹرمیڈیٹ بھی مشکل سے پاس کر سکا تھا۔ مگر امیر حسن کو جوئے اور نشے کی لت لگ گئی۔ پھر ان سب سے خطرناک شوق جو اسے لگا وہ کالا جادو تھا۔ دوسروں کو بس میں کر لینے کی طاقت، تعمر جینے کی لذت اور جنات پر حکومت کر لینے کی خواہش میں وہ کالا جادو سیکھ رہا تھا۔ اسے یہ شوق شہر میں رہتے ہوئے لگا تھا۔ اس کے ایک دوست کا باپ کالے جادو کا ماہر تھا اور بہت سے مظاہرے دکھا چکا تھا۔ امیر اس سے بہت متاثر تھا۔ اس نے جب جامی نامی بندے سے علم حاصل کرنا شروع کیا تو اسے پتہ چلا کہ سیکھنے والے کو تو کڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ جامی گیلانی عامل بابا نے اسے غلیظ اشیاء کھلائیں، قرآنی آیات نعوذ باللہ الٹی پڑھائیں، اسے اسی کا ہی فضلہ کھلایا۔ امیر یہ سارے کام کرتا چلا گیا۔ پھر ایک دن جامی نے کہا کہ تمہارا کالا علم سیکھنے کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے، بس اب تمہیں کسی قدیم قبرستان میں سب سے پرانی قبر پر 40 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بابا، میں آج ہی اپنے گاؤں جاتا ہوں، وہاں ایک قدیم قبرستان ہے، میں وہاں اپنا چلہ مکمل کر لوں گا۔ امیر نے سعادت مندی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ہاں، یاد رکھنا، یہ عمل رات کے 12 بجے شروع کرنا اور پورے 40 دن مکمل کرنا بلا ناغہ، ورنہ اس کا عمل الٹا بھی پڑ سکتا ہے اگر تم نے بیچ میں چھوڑا۔ جامی نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے بابا۔ امیر سر ہلاتے ہوئے اٹھا۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا اور گاؤں واپس لوٹ آیا۔ پڑھائی تو صرف بہانہ تھی، وہ شہر رکا ہی اسی مقصد کے لیے تھا۔ جب وہ گاؤں واپس آیا تو اس کے باپ کو پتہ چلا کہ وہ تو بمشکل انٹرمیڈیٹ ہی پاس کر کے آیا ہے، تو اسے بڑی مایوسی ہوئی، مگر اس نے یہ سب امیر پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ امیر جس رات گھر آیا، اس سے دوسری رات اس نے چلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب رات کے 12 بجے تو وہ چپکے سے اٹھا اور اپنا سامان اٹھا کر حویلی سے باہر نکلا اور قبرستان کی جانب چل دیا۔ سردیوں کے دن تھے، ہر طرف ہو کا عالم تھا، قبرستان جھینگروں کی آوازوں سے گونج رہا تھا، ہر طرف ہولناک خاموشی تھی۔ امیر مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ورنہ عام آدمی تو ڈر کے مارے یہاں قدم بھی نہ رکھتا۔ قبروں کے بیچ میں سے چلتا ہوا وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک دائرہ کھینچا اور اس میں بیٹھ گیا۔ جادو کا سارا سامان بھی اس نے سامنے سجا دیا اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی اسے منتر پڑھتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے چیخ کی آواز آئی۔ امیر بنا رکے منتر پڑھتا رہا۔ اسے جامی نے بتایا تھا کہ اسے روکنے کے لیے روحیں اور شیطانی طاقتیں بھرپور کوشش کریں گی کہ تم ان پر قابو نہ پالو، اسی لیے امیر منتر پڑھتا رہا۔ جب منتر ختم ہوا تو وہ اٹھا، اپنا سامان سمیٹا اور حویلی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ آرام سے حویلی میں داخل ہوا اور اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ پھر روزانہ وہ اسی معمول پر چلنے لگا۔ یہ 38 دن بعد کی بات ہے۔ کریم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ کمرے سے باہر ٹہل رہا تھا۔ جب امیر حویلی سے باہر نکلا تو کریم نے اسے دیکھ لیا۔ کریم نے اسے روکا نہیں، بلکہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ وہ آخر جا کہاں رہا ہے۔ کریم اس کا پیچھا کرتے کرتے قبرستان تک جا پہنچا۔ جب وہاں اس نے امیر کو قبر میں اترتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ جیسے ہی امیر دائرہ کھینچ کر بیٹھنے لگا، کریم چلایا، رک جاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ امیر چونک گیا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، وہاں اس کا باپ کھڑا تھا۔ تم یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ بند کرو یہ سب، کریم چلایا۔
اب میں یہ سب بند نہیں کر سکتا، میں بہت آگے نکل چکا ہوں، دیکھتا ہوں تم کیسے یہ سب کرتے ہو، چلو گھر۔ کریم نے امیر کا ہاتھ پکڑا۔ امیر کو جامی کی ہدایات یاد تھیں کہ اگر اس نے چلہ ادھورا چھوڑا تو اس کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی جگہ جمع رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھوپڑی زور سے اپنے باپ کے سر پر دے ماری۔ کریم تیورا کر گرا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ امیر آرام سے کھینچے ہوئے دائرے میں بیٹھا اور اپنا چلہ مکمل کرنے لگا۔ جب اس نے چلہ مکمل کر لیا تو جا کر باپ کو چیک کیا۔ اس کی نبض نہیں چل رہی تھی، چوٹ شدید تھی، وہ مر گیا تھا۔ امیر دیر تک وہاں کھڑا اس لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ سوچتا رہا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک طریقہ آیا اور اس نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح جب حویلی کے نوکر نے کریم کے دروازے پر دستک دی تو کمرہ کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو کریم پلنگ کے کنارے ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر سب کچھ جمع کر لیا۔ ہر ایک کو یہی لگا کہ رات کو جب وہ اٹھا ہوگا تو پیر پھسلنے کی وجہ سے اس کا سر پلنگ کے پائے سے ٹکرایا اور وہ مر گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد سب کچھ امیر کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے حویلی کو ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اس کے دونوں بھائی امیر تھے، انہیں زمینوں سے بھی کوئی حصہ نہیں چاہیے تھا، تو اس طرح سب کچھ اسی کے نام ہو گیا۔ کریم کے مرنے کے بعد اس گاؤں کا نام کریم آباد رکھ دیا گیا۔ امیر نے اپنا 40 دن کا چلہ مکمل کر لیا تو جامی بابا نے اپنا سارا علم اور کالی طاقتیں امیر کو منتقل کر دیں۔ اب امیر حسن کو وہ سب حاصل ہو گیا تھا جس کی اسے چاہت تھی۔ اس کی شخصیت اب آہستہ آہستہ گاؤں والوں پر کھلنے لگی تھی۔ وہ اب کھل کر نشہ کرتا، لوگوں پر ظلم کرتا، جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا اسے مروا دیتا۔ ایک دن جب وہ بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک لڑکی کو دیکھا، اسے وہ پسند آ گئی۔ اس نے لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی کے بارے میں پتہ کرایا تو وہ شادی شدہ نکلی۔ اس کا شوہر ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے وہ اس کو زور زبردستی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے کالے عمل کا سہارا لیا اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اس نے اپنے علم کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اس کے شوہر کو بلکہ پورے خاندان کو ایک ٹریفک حادثے میں مروا دیا۔ اس کام میں اس کی تابع شیطانی قوتوں نے بھرپور مدد کی تھی۔ شادی کے بعد بھی اس نے غلط کاموں کو نہیں چھوڑا۔ پہلے تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسے کالا جادو بھی آتا ہے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلا تو دور دور سے بھی لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ کسی کو پسند کی شادی کرنی تھی، کوئی ساز سے تنگ تھی، کوئی راتوں رات ترقی کا خواہش مند تھا۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے لوگ اس کے پاس آتے۔ گاؤں والوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اسے اس کام سے روک سکیں۔ یوں اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھر اجاڑے، کتنی جانیں لیں، کتنی ماؤں کی کوکھ اجاڑی۔ جو اس کے ظلم کا شکار ہوئے وہ اس کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے تھے، مگر وہ اللہ سے اس کی بربادی مانگتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ کسی لاچار و بے بس کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن جب وہ ایک روح کو قابو کرنے کے لیے منتر پڑھ رہا تھا تو اس سے ایک فاش غلطی سرزد ہو گئی، ایک ایسی غلطی جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ جب وہ منتر کا جاپ کر رہا تھا تو غلطی سے وہ ایک لفظ زیادہ پڑ گیا جس سے سارا اثر الٹا پڑ گیا۔ جب ایک دن امیر نہا کر باتھ روم سے نکلا تو اسے کندھے پر خارش ہو گئی۔ اس نے خارش کی تو وہ جگہ سرخ سی ہو گئی اور تکلیف ختم ہو گئی۔ اس نے اس پر کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی۔ رات کو بھی اسے پورے جسم پر خارش ہوتی رہی۔ ساری رات جسم کھجاتے ہوئے گزری، پورے جسم پر دانے نکل آئے تھے۔ اب خارش کرنے سے تکلیف بھی ہوتی تھی، مگر خارش کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے شہر جا کر ایک ڈاکٹر کو چیک کرایا۔ اس نے کچھ ادویات اور ٹیوبز لکھ کر دیں جو خارش والی جگہ پر لگانی تھیں۔ اس نے وہ استعمال کی، مگر ندارت، اب ان تانوں کی جگہ گڑھے پڑ گئے تھے اور ان سے پیپ رس رہی تھی جن سے شدید بدبو آتی تھی۔ 3 دن کے اندر اندر اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کے نزدیک بھی نہیں جایا جاتا تھا۔ جگہ جگہ سے اس کا گوشت گل گیا تھا اور ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر اس کی ایک بھی اولاد نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کالا علم کرنے والوں کی اولاد نہیں ہوتی۔ اب اس کا واحد سہارا اس کی بیوی ہی تھی۔ اس نے اسے ایک اسپتال میں داخل کرا دیا
मगर अस्पताल वालों ने उसे 1 दिन रखने के बाद निकाल दिया, क्योंकि इसके जिस्म की बदबू की वजह से पूरे अस्पताल में कोई दाखिल ही नहीं हो सकता था। इसे एक दूसरे अस्पताल में भारी रकम देकर दाखिल करवाया गया। जिस रूह को काबू करने के लिए इसने मंत्र गलत पढ़ा था, इसने इसकी बीवी को भी मार दिया। अब वो बिल्कुल बेअसरा था। और इससे आगे की कहानी तुम्हारे सामने ही है। इदरीस ने बात खत्म की। इसकी दास्तान सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे जिस्म में छुरछुरी सी दौड़ गई। अमीर पर अल्लाह का अज़ाब दुनिया में ही नाजिल हो गया था। इस वाक़ये के 2 हफ्ते बाद मुझे पता चला अमीर हसन का इंतकाल हो गया है। इतलात के मुताबिक इसे इस अस्पताल से भी निकाल दिया गया था। कोई भी अस्पताल इसे भारी रकम के एवज भी रखने को तैयार नहीं था। अमीर मरने की दुआ मांगता था, मगर इसे मौत भी नहीं आ रही थी। इसे एक दूर वीरान जगह पर छोड़ दिया गया। यहाँ कोई इसके नज़दीक नहीं आ सकता था। अल्लाह के आगे सजदे कर करके उसने अपनी मौत मांगी। अल्लाह पाक की ज़ात माफ़ करने वाली है। पूरा 1 हफ्ता लगा उसकी जान निकलने में। सिसक सिसक कर और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर उसे मौत आई। इसकी लाश को कब्र भी नसीब नहीं हुई। इसे वहीं एक गड्ढे में फेंक दिया गया और जनाजा भी नहीं पढ़ाया गया। इसे इस जिंदगी में ही इतनी सज़ा दे दी गई थी, तो पता नहीं आखिरत में कौन सी सज़ाएं इसकी राह तक रही हैं। बुरे काम का बुरा अंजाम।